بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. قرآن مجید اور رمضان المبارک کا ایک خاص گہرا تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب روزے کا مقصد یاد دلایا تو یوں فرمایا لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض ہوئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور قرآن مجید کا تعارف یوں ہوا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. یہ ہدایت نامہ ہے، رہنمائی ہے متقیوں کے لیے، یعنی جن کے دل میں خدا کا خوف ہو، تقوی ہو. تو گویا یہ ایک کامن چیز ہے جو دونوں چیزوں میں پائی جاتی ہے. ایک طرف روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو، دوسری طرف ہدایت، رہنمائی اس کے لیے قرآن بنتا ہے جس کے دل میں یہ اسپرٹ ہو. تو یہ قرآن اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے. اس تعلق سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک طرف روزے رکھیں، قیام اللیل کریں، اور روزے کا جو مقصد ہے اس کا حصول کریں، یعنی اپنے اندر تقوی کی اسپرٹ، تقوی کی روح پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو دوسری طرف ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں. جتنا قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، قرآن میں تدبر کریں گے، قرآن میں تفکر کریں گے، تو گویا ہدایت کی راہیں ہمارے لیے کھلنی شروع ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں، جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن آپ کا اہتمام اگر ہم دیکھیں تو رمضان المبارک میں آپ تلاوت کرتے. حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ باقاعدہ دور کرتے قرآن کا، پھر آپ راتوں کو اٹھ کر باقاعدہ تلاوت کرتے، یعنی دیگر ایام سے زیادہ آپ راتوں کو جاگا کرتے اور راتوں کو خوب تلاوت کرتے، قیام اللیل میں قرآن خوب پڑھتے. اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ اللہ کے نبی قرآن کیسے پڑھا کرتے تھے. سورۃ المزمل میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر، یا یہ کہیے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھو. آج ہمارے یہاں قرآن جو پڑھنے کا رواج ہے، ایک طرف تو ہمارے وہ قرہ ہیں جو ماشاءاللہ ترتیل میں بڑے ماہر ہیں اور ماشاءاللہ خوب محنت سے اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ایک ایک مد، ایک ایک غنہ اور ایک ایک الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ سننے والا عش عش کر بیٹھے. لیکن دوسری طرف ہمارے ہاں غفلت یہ ہے کہ جب تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے وہ خدا کا کلام نہ ہو بلکہ کوئی ایک بوجھ کسی گدھے پر. اگر یہ تعبیر آپ کو مشکل لگے تو معاف کیجئے گا، کہ جیسے کسی گدھے پر، جیسے یہود کے بارے میں کہا گیا کہ کتابیں اس پر لاد دی گئی ہیں، کہ جس طرح کسی جانور پر کوئی بوجھ لاد دیا جائے اور وہ جلدی سے بھاگے، کسی طریقے سے یہ بوجھ اتر جائے. تو یہی حال ہمارے حفاظ کرام کا ہے کہ یوں اسپیڈ چلتی ہے کہ 10 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ میں کسی طرح پارا ختم کر دو. کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے، کچھ حروف کی ادائیگی ہو یا نہ ہو، ذرہ برابر بھی قرآن کے معنی کی طرف ذہن جائے یا نہ جائے، کوئی پرواہ نہیں، بس کسی طرح ختم کرنا ہے. بلکہ گھروں میں جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ مسجدوں میں تلاوت کرتے ہیں، ان کی آپس میں دوڑ لگتی ہے.
آج میں نے 5 پارے پڑھے، تم نے کتنے پارے پڑھے؟ آج میں نے 10 پارے پڑھے، میرا تو 4 ختم ہوا، میرا تو 5 ختم ہوا۔ میرے بھائیوں، قرآن اس کے لیے نہیں آیا ہے۔ پورے قرآن میں کہیں ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا گیا ہے ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے کہ تم اسے خوب تلاوت کرو، خوب پڑھو۔ نہیں، قرآن یوں سوال کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یعنی کفار و مشرکین سے کہا جا رہا ہے ہم تو مومن ہیں، ہم تو قرآن والے ہیں، قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ کفار و مشرکین جو مکے میں جو قرآن کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے یہ شاعری ہے، یہ جادوگری ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کیا ہو گیا ہے؟ یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں ہم آج جائزہ لیں تو یہ حال آج ہم پر ہے کہ آج ہمارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں کہ ہم 20 سال تک، 25 سال تک مدارس میں قرآن ہی پڑھتے ہیں، قرآن کے مطالب ہی پڑھتے ہیں، لیکن پھر کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ بیٹھ کر جب تلاوت کریں تو ساتھ ہی غور و فکر کرتے جائیں، تدبر کرتے جائیں، معانی پر غور کریں، ایک ایک معانی کو اللہ قرآن سے اخذ کرتے جائیں۔ یہ بالکل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں رواج ختم ہو گیا ہے، ہمارے یہاں گھروں میں رواج، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ختم کر لیں گے اتنی زیادہ ہم تلاوت کرنے والے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن جس طرح نماز اس طرح پڑھنی چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح قرآن پڑھنا چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے۔ آپ کے قرآن کے پڑھنے کا طرز کیا تھا؟ آپ قرآن پڑھتے، ایک ایک آیت کو بار بار دہراتے، جب جنت کا ذکر آتا، خدا کی نعمتوں کا ذکر آتا تو خوشی سے جھوم جاتے، خدا کا شکر ادا کرتے۔ جب جہنم کا ذکر آتا، خدا کے عذاب کا ذکر آتا تو پناہ مانگتے، آپ کی ہچکیاں بن جاتی، پوری رات کھڑے رہتے اور نماز پڑھتے۔ آپ اس طرح پڑھتے کہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آتا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ پوری عمر گزر جاتی ہے، قرآن کو ایک مرتبہ بھی ترجمے کے ساتھ یا سمجھ کر ہم نہیں پڑھتے۔ پوری زندگی کی نمازیں گزر جاتی ہے، سورہ فاتحہ ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے، سورہ فاتحہ غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھتے، تدبر کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ورنہ میرے بھائیوں، جب آپ کو ایک روایت میں ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جواب دیتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے حمد کی، میری تعریف بیان کی۔ اسی طرح پوری سورت کا ہے، انشاءاللہ میں کل کے ویڈیو میں مکمل طور پر اس کو واضح کروں گا۔ آج صرف اتنی بات ہمیں سمجھنا ہے کہ رمضان المبارک اور قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے۔ قرآن اس رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ یہ قرآن ایسے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے جس کے اندر تقوی کی اسپرٹ ہو۔ تو ہم ایک طرف روزے رکھ کر اپنے اندر تقوی کی اسپرٹ پیدا کریں، اس کی روح پیدا کریں، اور دوسری طرف ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے لو لگا لیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن پر غور کریں، قرآن پر تدبر کریں اور قرآن سے معنی اخذ کریں، قرآن سے ہدایت اخذ کریں۔ جب ایسا کریں گے کہ دن بھر ہم روزے رکھیں ایمان و احتساب کے ساتھ، خدا کے استحضار کے ساتھ، اور رات میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کریں اور معنی کے غور و فکر کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ میں خدا کا کلام پڑھ رہا ہوں، گویا خدا سے باتیں کر رہا ہوں۔ جب اس طریقے سے ہم راتوں کو جاگ کر، راتوں کو قیام اللیل کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خوشخبری ہے
حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن والصیام مشفعان، یہ دونوں شفاعت کرنے والے ہیں، دونوں سفارش کرتے ہیں انسان کی۔ قرآن کہتا ہے اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات بھر جگائے رکھا، رات بھر شب بیداری کرائی تیرے قرآن کے لیے، یعنی قرآن پڑھتا رہا، قرآن میں غور و فکر کرتا رہا، قرآن میں تدبر کرتا رہا، اور تیرے سامنے کھڑے ہو کر گویا تجھ سے باتیں کرتا رہا، تیرا قرآن پڑھتا رہا۔ اے اللہ میں اس کے بارے میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول فرما لے۔ دوسری طرف روزہ کہے گا اے اللہ میں دن بھر اس کو روزے میں رکھا اور کھانے سے پینے سے دور رکھا، یعنی خالص تیرے لیے اس کو میں نے کھانے سے پینے سے روکے رکھا۔ اے اللہ میں آج اس کے بارے میں تیرے سامنے سفارش کرتا ہوں، تو اس کی سفارش قبول فرما۔ اور پھر ہوگا یہ، اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، کہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی خوشخبری ہے، اگر ہم دن میں روزے رکھتے ہیں ایمان و احتساب کے ساتھ کہ روزہ خراب نہ ہونے پائے، خالص اللہ کے لیے کھانا چھوڑنا، خالص اللہ کے لیے پانی چھوڑنا، اور اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے استحضار رکھنا، اور رات میں قیام کریں، تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، اس میں قرآن پڑھیں، جو بھی یاد ہو غور و فکر کے ساتھ، اور یاد نہ ہو تو کھول کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ایک ایک آیت کو کئی بار پڑھیں، غور و فکر کریں اور اس سے معانی اخذ کریں، اور یہ احساس پیدا کریں کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں، میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ جب اس استحضار کے ساتھ ہم پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے اور قرآن بھی پڑھیں گے، قیام اللیل بھی کریں گے، تو پھر خوشخبری ہے کہ یہ روزہ بھی یہ قرآن بھی دونوں ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ جب سفارش کریں گے تو ظاہر ہے روزہ بھی اور قرآن بھی ہمارے لیے سفارشی بنے گا، تو اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے، گویا آپ کی طرف سے یہ مژدہ سنایا گیا ہے کہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو آئیے ہم آگے بڑھیں اور آج ہی سے روزہ اور قرآن دونوں کو پکڑ لیں اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے، اور دونوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ یہ دونوں ہمارے لیے سفارشی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔